الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام میرے غیور مسلمان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ دو مراحل میں منقسم ہے، دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلا پارٹ ہے مکی زندگی والا اور دوسرا پارٹ ہے مدنی زندگی والا۔ مکی زندگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے جو حالات تھے، بڑے خطرناک حالات تھے، کفار کا غلبہ تھا، مسلمان مغلوب تھے، مسلمان کم تھے، کفار بہت زیادہ تھے، رات دن خطرات لاحق تھے، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، فتح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ آج نہیں کل مسلمان کا خاتمہ ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ کفاروں کی بس یہی پلاننگ تھی کہ کس طرح مسلمانوں کا یہ جو جمگٹھا ہے، مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے، ہم اس کو بالکل کلاقما کر لے، اس کا خاتمہ کر لے، اس کو نیست و نابود کر لے، ان کا نام مٹا دے دیں۔ اور مسلمان بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو مظلوم محسوس کرتے تھے۔ یہ مکی زندگی تھی۔ اور جب ہجرت کرنے کے بعد مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابتدائی دور کے اندر یہی حالات تھے، لیکن آہستہ آہستہ سن ہجری 8 اور 9 کے اندر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر فتح مکہ بھی ہوا اور بڑے بڑے فتوحات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائی۔ پھر اسلام کا اور مسلمانوں کا عروج شروع ہوا۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر مکہ المکرمہ میں کٹھن حالات تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی قرآن کریم کے ذریعے سے احکامات کا نزول فرمایا یا قرآن کریم کی آیات کا یا سوروں کا نزول فرمایا، ان میں زیادہ تر وہ آیات تھی، زیادہ تر وہ واقعات تھے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر آئے تھے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا تھا، ان میں سے ایک ایک نبی کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کھول کر بیان فرمایا۔ ایک ایک نبی کے واقعے کو، چاہے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا پھر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ ہو، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعہ ہو، یا ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہو، ایک ایک نبی کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکی زندگی کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کھول کر بیان فرمایا۔ اور پھر جو احکامات تھے، نماز کے احکامات ہوں، زکوٰۃ کے احکامات ہوں، باقی جتنے بھی احکامات تھے، وہ زیادہ تر احکامات کی آیتیں مدنی زندگی کے نازل ہوئی ہیں۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا کہ اولاً مکی زندگی کے اندر انبیاء کے واقعات کو، انبیاء کے حالات کو، انبیاء کے آزمائش کے جو نمونے تھے ان کو بیان فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی، مسلمان مظلوم تھے، مسلمان حالات کا شکار تھے، مسلمانوں کو حوصلے کی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کو حوصلے کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو ہمت کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ اگر آپ پر حالات ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ صرف آپ پر حالات ہے، آپ کے پروجوں کے اوپر، آپ کے آبا و اجداد کے اوپر، آپ کے پرکھوں کے اوپر بھی اس قسم کے حالات آئے ہیں، اور جن جن لوگوں نے حالات کا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیاب فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو، ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تقریباً 950 سال تک وہ اپنی امت کو سمجھاتے رہے، دعوت تبلیغ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، راہ حق دکھاتے رہے، لیکن ماننا تو بہت دور کی بات، امت ان کی جان کے در پہ ہو گئی، ان کو برباد کرنے کی، ہلاک کرنے کی پلاننگ کرنے لگی۔ 950 سال تک جس قوم میں رہے، جس شہر کو اپنا شہر سمجھا، جس بستی کو اپنا بستی سمجھا، اور جن لوگوں کو اپنا سمجھ کر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، یہی قوم 950 سال کے بعد یہ صلا دیتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جان کی پیاسے ہو جاتی ہے، ان کو ہلاکت کی پلاننگ کرنے لگتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اے نوح، تمہارے ساتھ میں 82 لوگ ہیں۔ 950 سال کی محنت کے بعد صلہ یہ ملا کہ تقریباً 80 سے 82 لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے نوح، ایک کشتی بناؤ، اور کشتی کے اندر تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو اس میں سوار کر لو۔ خیر، کشتی جو بنائی، اس کے جو مراحل ہیں، اس کے بنانے کے اندر جو دقتیں آئی، کفار کی طرف سے جو تکالیف محسوس کی گئی، ان کی طرف سے جو طنز میں سننے پڑے، تانے سننے پڑے، وہ بھی ایک عجیب واقعات ہے، اس کی بھی لمبی کہانی ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اور بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کرنا ہے۔ کشتی بنانا شروع کیا، بالکل
بیابان میں بالکل جہاں پانی کی کوئی امید نہیں تھی وہاں کشتی بنا رہے نوح علیہ السلام، اور مسلمان جو غیر مسلم تھے، جو کفار تھے، جو اہل باطل تھے، وہ طنز کر رہے ہیں کہ یہ بھی سٹھیا گیا ہے، اس کے ماننے والے بھی سٹھیا گئے ہیں، پانی کہیں ہے نہیں، دریا کہیں ہے نہیں، سمندر کہیں ہے نہیں، اور کشتی بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب نے حکم دیا ہے۔ ان کا رب بھی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بدگمانی اور بدکلامی شروع کر دی، یہ بھی ایسا، اس کے ماننے والے بھی ایسا، اور یہ جس کو مانتے ہیں وہ بھی ایسا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا نے دیکھا، آسمان سے بارش، پہاڑوں سے پانی کا آنا، زمینوں سے پانی کا ابلنا، اور پھر جو مذاق کرنے والے تھے وہ کشتی کو مارے حسرت کے دیکھ رہے، کاش ہم بھی اسلام لا کر اس کے اندر داخل ہو جاتے، ہماری جان بچ جاتی۔ تو میرے محترم دوستو، صبر کیا، 950 سال تک صبر کیا۔ کتنے سال تک؟ 950 سال تک صبر کیا، ڈٹے رہے، استقامت پہ جمے رہے، اپنے ایمان کے بارے میں کنفیوز نہیں ہوئے کہ ہم حق پر ہیں پھر بھی ہم پر حالات کیوں۔ میں بات میں نتیجہ بیان کروں گا، ہم حق پر ہیں پھر بھی ہم پر حالات کیوں، یہ کنفیوژن ان کے دل میں نہیں آئی، ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو انسانیت تھی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ ابراہیم عظیم ترین پیغمبر، خلیل اللہ کا جن کو لقب ملا ہے، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ لیکن آزمائش کیسے؟ صرف شہر والے نہیں، شہر کا حکمراں نہیں، بلکہ گھر والے، اہل خانہ خود ان کے خلاف۔ سگا باپ یہ کہتا ہے، اے ابراہیم تو نے اپنے رب کی طرف بلانا نہیں چھوڑا، میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، ملک بدر کر دوں گا، شہر بدر کر دوں گا۔ سگا باپ آزر کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس ایک بستی میں رہتے تھے، سب کے سب مخالف۔ یقین کرو، تھوڑا فیل کرو تو سوچنے کی کوشش کرو، شہر والے مخالف، شہر کے جتنے بڑے حضرات تھے وہ سرداران سارے کے سارے مخالف، بلکہ گھر کے اندر سگا باپ مخالف، اس چھوٹے بچے کے اوپر کیا حالات آ گئے ہوں گے۔ لیکن وقت کے نبی تھے، جمے رہے استقامت کے ساتھ میں، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شہر والے اتنے زیادہ مخالف تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ تیار کی گئی تھی اس میں شہر کے پورے شہر کے ایک ایک فرد نے لکڑی جمع کروائی تھی، کوئی ایک فرد باقی نہیں بچا تھا۔ مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کا سپورٹر ایک بھی بندہ نہیں تھا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ بظاہر کیا نظر آ رہا تھا کہ بس اب نہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم کا اور ابراہیم کے ایمان کا اور ابراہیم کی دعوت کا، ابراہیم کے مشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، ساری ہوا ایک طرف چلتی ہو، سارے حالات ایک طرف چلتے ہو، لکڑیاں جمع کر دی گئی ہیں، آگ بھڑکا دی گئی ہیں، گوفن تیار ہیں، اور خطرناک آگ کہ آگ کے اندر پاس میں جا کر دھکا بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو بڑی سی گوفن بنائی گئی جس سے بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اتنی خطرناک آگ سامنے نظر آ رہی تھی، تو ان کے جو دشمن تھے، جو اہل باطل تھے، جو کفار تھے، بس وہ تو یہی محسوس کر رہے تھے کہ اب آج ہماری کامیابی ہے، آج ہمارا مشن ختم ہو جائے گا، ابراہیم ناکام، اس کا رب ناکام، اور اس کا مشن خاتمہ۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اچھا ابراہیم بھی، ان کو کہتے ہیں موحد اعظم، ان کا ایک لقب اور ہے، جیسے ہم خلیل اللہ کہتے ہیں نا، تو ویسے ان کا لقب ہے موحد اعظم، سب سے بڑے توحید پرست، سب سے بڑے توحید پرست، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک اور قادر ماننے والے، سب سے عظیم ترین، اور دل سے مانتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ زبان پہ کچھ اور ہے اور ایک بارش دل میں کچھ اور ہے۔
سب سے بڑے موحد اعظم جب آگ بھڑکائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میرے محترم دوستو، ایک آگ ہوتی ہے اور آگ کا کام ہے جلانا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. رب اس کے اوپر علماء کرام جانتے ہیں پیش آیا ہے. پیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے اس کے رب تھے. یہ سب کچھ کرنے والے اس کے رب تھے. ابراہیم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ از خود کر رہے تھے، اگرچہ نمرود کو، اس کے حواریین کو، ان کے شہر والوں کو ذریعہ بنایا تھا. میں بارہا کہتا ہوں کہ چمچ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے، صرف اسباب کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یوز کرتے ہیں، مقصود کچھ اور ہوتا ہے. تو ادھر بھی نمرود اور اس کے حواریین، اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز جو تھے وہ بطور سبب کے تھے، بطور اسباب کے تھے. مقصود تھا ابراہیم کو آزمانا، اور وہ آزما کون رہا تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیم کو اس کا رب آزما رہا تھا. اور آزمائش بھی کیسی؟ ایک تو آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے گفن میں بٹھایا ہوا، فرشتے آتے ابراہیم آپ کے رب نے بھیجا ہے، کہو تو آسمان سے بارش برسا دے، آگ پوری ختم ہو جائے گی. بولے کون بھیجا ہے؟ آپ کے رب نے بھیجا ہے. مطلب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ ہاں دیکھ رہا ہے تبھی تو بھیجا ہے. اگر میرے رب کو یہ میری حالت منظور ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں اس کے لیے قربان ہوں. بارش برسانے کی ضرورت نہیں ہے، آگ کو بجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک فرشتہ آتا ہے، سب کو منع کرتے ہیں، سب کو منع کرتے ہیں. مجھے بیچ میں کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب کا اور میرا اپنا بس خود کا تعلق ہے. اگر میرا رب چاہتا ہے کہ میں آگ میں جل کر خاک ہو جاؤں تو مجھے یہ منظور ہے، مجھے تمہارے سپورٹ کی ضرورت نہیں. میرے محترم دوستو، پھر ہوا کیا ہوا؟ آگ جلائی گئی، آگ خطرناک جل گئی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی فرشتے کی مدد لیے بغیر ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، قرآن کریم میں فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. اتنے بڑے موحد اعظم. آج تو ہم کہیں پھنستے ہیں، کوئی چھوٹا سا بندہ آتا ہے، حضرت میں آپ کا ایک کام نکال دوں. ہاں بھائی نکال دو نا یار، آپ کو جو چیز میں دے دوں گا. میں العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. لوگ اگر آپ کو ہمارا اسلام چاہیے، ہم اسلام بھی دے دیں گے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. ہم آپ کے کفر میں داخل ہو جائیں گے، بس ہماری جان، ہمارے بچوں کی جان بخشی ہو جاوے، ہمارے املاک کی حفاظت ہو جاوے، ہمارا مال محفوظ ہو جاوے. میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام جمے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے. نتیجہ کیا ملا؟ جتنے بھی نمرود، اس کے حواریین اور جو لوگ تھے سارے کے سارے ناکام ہوئے. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہتے ہوئے بھی آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی. جب آگ کئی دنوں کے بعد ختم ہوئی تو یہ جتنے بھی کفار اور اہل باطل تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل مست سنہری صوفے کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرہ برابر خراش نہیں آئی ہے. میرے محترم دوستو، ٹھیک اسی طرح ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر حالات. یوسف علیہ السلام کے اوپر حالات کیسے؟ اچھا ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حق ہے، مسلمان ہیں، پھر بھی ہم پر حالات، پھر بھی ہم آزمائے جاوے. میرے محترم دوستو، یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ نبی، باپ کے باپ یعنی دادا نبی، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی. پورا نبیوں کا خاندان، مطلب ان کی جوتے میں، ان کے پیروں میں جو ذرات تھے ہم سب کے سب مل کر اس کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنا اونچا خاندان. لیکن آزمائش کیسی خطرناک، کیسی کٹھن ترین آزمائش.
سگے بائیں مارے حص کو چھوٹے سے بچے کو اپنے باپ سے کسی طرح چھڑا کر لے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ باپ یعقوب یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور باپ بھی نبی تھے، جان گئے تھے کہ بچہ اگر جو چھوٹا ہے لیکن یہ وہی کئی ساری کمالات کا اور کئی ساری خصوصیات کا مالک ہے. تو من جانب اللہ باپ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسرے بھائیوں کے بنسبت محبت زیادہ تھی، اور یہی چیز دیگر 11 بھائیوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے مارے غصے کے، مارے حرص کے یوسف علیہ السلام کو کسی طرح اپنے باپ سے کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. 12ویں پارے کے اندر پورے واقعات بیان کیے ہیں. فلما ذهبوا به، اس کے اندر پورے واقعات بیان کیے ہیں کہ سارے بھائی لوگ اپنے باپ سے کسی منت سماجت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل کی طرف جاتے ہیں، اور ان کی پلاننگ تھی کہ یوسف سے ہمارے باپ کو چھٹکارا دلانا ہے تاکہ یوسف نہ رہے گا تو اس کی محبت، ہمارے باپ کی محبت ہم تمام کو ملے گی. خیر، یہاں سے لے کر جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، اور جا کر مشورہ کرتے اب کیا کریں. تو کس نے کہا کہ اس کو مار دو، کسی نے کہا اس کو کاٹ دو. ایک چھوٹا بھائی تھا بنیامین اور ایک بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا کہ مارنے کاٹنے سے بہتر ہے، ہمیں یہ مقصد ہے کہ اپنے باپ سے دور کرنا، تو ایک کام کرو، مارو مت، کاٹو مت، آخر تو ہمارا بھائی ہی ہے. مارنا کاٹنا اچھا نہیں لگتا ہے، ایک کام کرو، باپ سے دور ہی کرنا مقصود ہے، کسی کنویں کے اندر ڈال دو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو. چھوٹے سے یوسف علیہ السلام، بھائی کے مشورے سے ان کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. بھائی آ کر باپ سے کہہ دیتے ہیں اے ابا جان. اچھا، یوسف علیہ السلام کا اتنے شاطر بھائی لوگ تھے، یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال دیا تھا، اور کرتا نکال کر ایک مینڈے کو ذبح کر کے جنگل سے اس کا خون، اس کو ذبح کر کے اس کا جو خون تھا یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ ڈال دیا. لیکن اچھا، پھر شام میں گھر پہ آتے ہیں سب کے سب روتے ہوئے، اور آ کے باپ کے سامنے پوری کہانی بیان کرتے ہیں. ابا جان، ہم کھیل میں مست تھے، شکار کے اندر لگے ہوئے تھے، اچانک بھیڑیا آیا اور یوسف کو اٹھا کر لے کر چلا گیا اور یوسف کا خاتمہ کر دیا. اور آپ کو اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا ہے، آپ کو اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا ہے تو آپ یوسف کا کرتا دیکھ لیجئے، یہ پورا خون سے تربت ہے، خون آلود ہے. لیکن میرے محترم دوستو، باطل کتنے ہی سچ کو چھپانے کی کوشش کرے، کتنا ہی جھوٹ بولے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا وہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے جس سے اس کا جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، چاہے آج کا باطل ہو یا پھر پہلے کا باطل ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو کرتا بالکل خون سے تربر ہے، خون سے تتر بتر ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے بس اتنا سوال کیا کہ بھیڑیا بڑا شاطر تھا اور بڑا ہی سلیقہ مند تھا کہ اس نے کرتا پورا اچھے سے اتارا ہے اور اس کے بعد میرے یوسف کو ذبح کر کے کھا گیا ہے. بھائی لوگ سمجھ گئے کہ ابا ہماری چال کو سمجھ گئے ہیں. خیر، اتنا کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس میں صبر کرتا ہوں اور میں صبر کرتا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس طرف یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر بالکل تنے تنہا، چھوٹے سے بچے. لیکن میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا، آزمائش مقصود تھی، ابتلا مقصود تھا، ان کو بڑا بنانا مقصود تھا. اور بڑا کیسے بناتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سنو اس کو غور سے، یہ قرآن کریم ہمارے لیے ایسے نہیں آیا ہے کہ دکان کی اوپننگ ہو، مکان کا افتتاح ہو تو قرآن خوانی کر لی جاوے، کوئی مر جائے تو اس کو پڑھ لی جاوے. ہر قسم کے حالات میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو آزما رہے تھے، ان کا امتحان پہ امتحان لے رہے تھے. صرف میں نے تو ایک امتحان کا تذکرہ کیا ہے، آگ والے. ایسے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈھیر سارے امتحانات آئے، اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے اول پوزیشن حاصل کی. اور وہ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں.
انسانیت کا امام بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ کا یہ سب امتحان لے رہے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کی سوچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، غور سے سننا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے باری تعالیٰ، یہ کنڈیشنز، یہ ٹرمز آف کنڈیشن صرف میرے لیے ہے یا میرے امت میں میرے بعد آنے والے میرے جو اولاد ہیں اس کے ساتھ بھی ہے؟ صرف میرے ساتھ یہ کنڈیشن ہے کہ امتحان، آزمائش اور ان تمام چیزوں کے بعد اچھا مقام دینا یہ صرف میرے ساتھ ہے یا میری ذریت اور میرے اولاد کے ساتھ میں بھی ہے؟ کیا فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری امت کے ساتھ میں، میری اولاد کے ساتھ میں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امتیوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہے، ہم آزمائیں گے، تڑپائیں گے، ان کا امتحان لیں گے، ان کا اٹھا پٹک کریں گے، اور جو جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر ان کو اعلیٰ مقام مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آخرت میں ان کا اونچا سے اونچا مقام ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہے، جو ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم ان کو یہ مقام نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو میری محترم دوستو، جو لوگ یا تو ظلم کرتے ہیں یا ظلم کا ساتھ دیتے ہیں ان کو یہ مقام نہیں ملے گا، یعنی جو اہل ناحق ہے، جو اہل باطل ہے، ان کو یہ مقام نہیں ملے گا، چاہے پھر وہ کتنے ہی آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالے جاوے اور کتنے ہی ستائے جاوے۔ کیونکہ جیل کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی جیلوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو چرسی لوگ ہیں، کچھ چور لوگ ہیں، کچھ قاتل لوگ ہیں، بہت سے گنہگار لوگ ہیں۔ تو وہ مظلوم نہیں ہے، وہ ظالم ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کر کے جیل پابند سلاسل ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اہل حق ہے، حق کے عالم کو برداشت، حق کے عالم کو بلند کرنے کی وجہ سے، اہل باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی وجہ سے، مظلومین کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لینا ہونے کی وجہ سے ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، تو مظلومین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مظلومین جن کو آزمائش میں ڈالا جائے گا میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان کو پرکھوں گا، ان کو آزمائش میں ڈالوں گا، ان کا امتحان لوں گا۔ اگر اس دنیا کے اندر ان کی زندگی نے ان کو ساتھ دیا تو اونچا مقام عطا فرماؤں گا، ورنہ جنت کے اندر ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں یہی ہو رہا ہے۔ وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہے، کنویں کے اندر ڈالا گیا ہے، نا امید نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ تو میری جان کو ختم کر لے، میری زندگی کو ختم کر لے، میری کیا زندگی ہے، میرے سگے بھائی میرے اپنے نہیں ہیں، میرے شہر والے اپنے نہیں ہیں، مجھے کنویں کے اندر اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، نا امید نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ ایک قافلہ آیا، قافلے کو ضرورت تھی پانی کی، ڈول ڈالا پانی کے اندر، کنویں کے اندر پانی نکالنے کے لیے، لیکن اچانک ڈول میں دیکھتے ہیں کہ بڑا سا خوبصورت سا حسین سا بچہ اس میں سے آ رہا ہے، تو چلانے لگے۔ 12ویں پارے میں یہ بھی پورا تذکرہ ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرى هذا غلام وجاءت سیارۃ فارسلوا، کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈالا، اور پھر جب واپس کھینچنا تو کہنے لگے قال یا بشرى، اے خوشخبری قافلہ والا سن لو، هذا غلام، یہ تو بہت خوبصورت سا حسین سا بچہ آ گیا۔ فوراً انہوں نے پلاننگ کر دی کہ اس کو چھپا لو، بڑا حسین جمیل بچہ ہے، ہم اس کو بیچ لیتے ہیں، بیچ دیں گے، بڑی قیمت آئے گی۔ تو نبیوں کی اولاد میں سے تھے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، آزاد تھے، باعزت گھرانے سے تھے، لیکن زندگی کیسی میسر ہوئی کہ غلامی کی زندگی۔
شہر میں گئے، ان کو بیچ دیا گیا، بیچا گیا، غلامی کی زندگی ایک عرصے دراز تک گزاری۔ پھر کسی طرح جو شہر کی ملکہ تھی، جو بادشاہ کی ملکہ تھی، اس کے خادم کے طور پر ان کے گھر میں جانا ہوا۔ وہاں بھی جو واقعات پیش آئے، ملکہ نے ان کو بھڑکانا چاہا، جو کچھ کرنا چاہا، وہاں بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے طرح طرح کے الزامات لگے ان کے اوپر، اور خطرناک قسم کے الزامات لگے، اور اتنے خطرناک الزامات لگنے کے بعد ان کو پھر واپس دوسری آزمائش پہ آزمائش، پابند سلاسل کیا گیا۔ تقریباً 11 سے 12 سال تک جیل کے اندر ان کو بند کر کے رکھا گیا۔ ایک نبی کو، معصوم کو کوئی گناہ نہیں تھا، بھائیوں کی طرف سے ظلم، وقت کے بادشاہ کی طرف سے ظلم، بادشاہ کی بیوی کی طرف سے ظلم، غلامی کی زندگی، اور اس کے بعد اب آتی ہے جیل کی زندگی، پابند سلاسل۔ میرے محترم دوستو، یہ سارے حالات کس کے ہیں؟ میرے اور آپ کے جیسے عام انسان کے نہیں، وقت کے نبی کے۔ میں کئی ساری نبیوں کے حالات کو دیکھ کر آیا تھا اور بیان کرنا تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت زکریا علیہ السلام تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سب کے اوپر کٹھن دور گزرے ہیں، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ مجھے سب کچھ بیان کرنا تھا، لیکن خیر وقت تک کم ہو گیا ہے، تو بس میں شارٹ کرتے ہوئے اپنی بات کے اس نتیجے پر ختم کرتا ہوں کہ اتنے سارے حالات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے۔ واپس سے کہتا ہوں کہ ان کو اپنے ایمان کو لے کر کنفیوژن نہیں ہوئی کہ میں اہل حق ہوں، سیدھے راستے پر ہوں، پھر بھی مجھ پر حالات کیوں؟ نہیں، وہ جمے رہے کہ میری رب کی طرف سے آزمائش ہے، میری رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جاعلک للناس اماما، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو انسانیت کے لیے امام بنایا۔ اسی درمیان میں بادشاہ کو خواب نظر آتا ہے، ایک خواب دیکھتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ملک کے اوپر قحط سالی آنے والی ہے۔ تو پھر قحط سالی کی پلاننگ کے ذریعے سے، قحط سالی کی پلاننگ کیسے کی جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، خواب کی تعبیر، ہاں خواب بادشاہ نے دیکھ لیا کہ ایسا ایسا خواب ہے، تو پھر خواب کی تعبیر کس سے پوچھیں؟ جتنے بھی ان کے ساتھ میں تھے سارے کے سارے بدماش قسم کے لوگ تھے، جیسے کہ آج کے زمانے میں جتنے بھی پولیٹیکل حضرات ہیں سب کے سب، جن کے اوپر طرح طرح کے ریپسٹ کے، قتل و غارت گیری کے جتنے بھی خطرناک قسم کے الزامات ہیں اور جتنے بھی کیسز ہیں، سارے کے سارے ان کے اوپر ہیں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے، لیکن تہذیب سے بالکل کورے ہیں، اخلاقیات سے بالکل کورے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی نمونہ یا اس سے تھوڑا شاید کم درجے کا نمونہ یا اس سے اوپر درجے کا نمونہ ان لوگوں کے ساتھ میں تھا کہ خواب تو دیکھ لیا لیکن صحیح مشورہ دینے والا ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تو ایک کی عقل ٹھکانے آئی، یار وہ جیل کے اندر ہم نے کئی سالوں سے ایک کو بند کر کے رکھا ہے، وہ بڑا بدتمیز بندہ ہے، بڑا با اخلاق بندہ ہے، سلیقہ مند بندہ ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بڑا ہے کوئی۔ تو پھر کچھ لوگ گئے اس کے پاس، بھائی بادشاہ وقت نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے اور ہم سب پریشان ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا، کہ کچھ گائے ہیں جو دوسروں کو کھا رہی ہیں، کچھ گائے ایسی ہیں، کوئی خیر برا میں تفسیر میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر فرمائی کہ تمہارے پاس 7 ایسے آئیں گے، 7 سال پہلے ایسے آئیں گے جس میں غلہ وغیرہ ہر چیز کی خوب فراوانی ہوگی، اس کے بعد پھر 7 سال ایسے آئیں گے جو بالکل قحط سالی کے سال ہوں گے کہ جتنا بھی غلہ اناج وغیرہ جتنے بھی کھانے کی اشیاء ہیں سب کی سب ختم ہو جائے گی، بھوک مری کی حالت ہو جائے گی اور لوگ مارے بھوک کے موت کے گھاٹ اترنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا کیا جائے؟ بادشاہ کے سامنے سب بات رکھی گئی۔ تو بادشاہ نے پھر کہا یار خواب تو ایسا ہے، خواب کی تعبیر ایسی ہے، اتنا بڑا عالم اتنا بڑا جاننے والا کون ہے؟ بولے اس سے پوچھو اس کی تعبیر، اس کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے، یہ بھوک مری کے حالات سے بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی ترکیب بتائی، اس کی ترتیب بتائی، اس کا سلیقہ، اس کا راستہ بتایا
کہ آپ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تو نتیجتاً کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کر اس بادشاہ نے جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تھا، اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیا کہ ہاں ایسے بندے کی ضرورت ہے، اور یہی بندہ پھر ملک کو کنٹرول کر سکتا ہے اور آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، پھر کیا ہوا؟ وزیر خزانہ، پھر وہی سے وزیر مملکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال انی جاعلک للناس اماما، انسانیت کے امام کو جو بنانے کا وعدہ فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امام بنایا۔ اور پھر چاروں طرف حالات آئے، بھوک مری کے حالات، قحط سالی کے حالات آئے، لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے۔ پھر وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر بھول گئے تھے کہ یوسف کا تو خاتمہ ہو گیا ہوگا، ایک لمبا زمانہ ہو گیا، اب یوسف کون، یوسف کا نام کون، یوسف کا کوئی سب کے سب بھول گئے ہوں گے۔ لیکن ان کے باپ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، رو کر تھوڑا لمبا ہو جائے گا، 2 منٹ اور لوں گا، رو کر نابینا ہو گئے تھے۔ وہ بس یہی کہتے تھے کہ مجھے مصر کی طرف سے یوسف کی خوشبو آتی ہے، مصر کی طرف سے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں بڈھا سٹھیا گیا ہے، اس کا دماغ ختم ہو گیا ہے، اب یوسف تو بہت ٹائم ہو گیا، سال گزر گئے، اب یوسف کون، یوسف کی خوشبو کہاں؟ بھائی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ دانا کے لیے بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، ہمارا باپ وقت کا نبی ہے، ہم نبی کے اولاد میں سے ہیں، 11 بھائی آتے ہیں، ہم نبی کے اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے پاس بڑے کٹھن حالات آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بھائی لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے، اور غلے کی تلاش میں آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے ایک ایک بھائی کو پہچان لیتے ہیں۔ خیر میں یہ واقعہ پورا بیان بعد میں کروں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو، کیونکہ بھائی کی جو نوعیت تھی، ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کس انداز میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا اور کیوں ایسا حکم دیا تھا، بڑا اچھا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو واپس بیان کریں گے۔ ان تمام واقعات کے اندر میں آج یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی ابتدا کے، آزمائش کے، یہ ایسے ہی نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے۔ حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، مسلمان کبھی بھی حالات سے گھبراتا نہیں ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے اپنے پروجوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی حیات کو پڑھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر۔ تو ہم تو پہلے ہی سے حالات کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، اللہ نہ کرے ہم چاہتے نہیں ہیں، لیکن آگے بھی اس قسم کے حالات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ ہم کبھی بھی ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ارتداد کی طرف کہیں بھی نہیں توجہ کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔